السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عادل۔ اسلام آباد میں پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کے حملے اعلانیہ ہوتے ہیں اور سویلین پر کبھی اثر نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں اور طالبان حکومت کو ریاستی کردار اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور فیض حمید کے ٹرائل کے حوالے سے کہا کہ قانونی عمل مکمل ہونے پر ہی اعلان ہوگا۔ صوبائی وزیر برائے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ خواجہ عمران نذیر نے سالگرہ کے موقع پر جیلانی پارک میں شجرکاری کی۔ اس موقع پر ایم ڈی پی ایچ اے راجہ منصور اور سینئر افسران بھی موجود تھے۔ وزیر صحت نے شجرکاری کو صدقہ جاریہ قرار دیتے ہوئے اسے فروغ دینے پر زور دیا اور پی ایچ اے ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں فرسٹ بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں لاہور کے تمام ڈویژنل ایس پیز نے شرکت کی۔ اجلاس میں قتل، امانت میں خیانت، چیک ڈس آنر، اغوا، دھوکہ دہی اور ڈکیتی کے 39 مقدمات زیر بحث آئے اور فریقین کو سننے کے بعد موقع پر تفتیش تبدیلی کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ متعدد افسران کو اختیارات سے تجاوز اور میرٹ پر تفتیش نہ کرنے پر وارننگز اور شوکاز نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ ایس ایس پی محمد نوید نے کہا کہ شہریوں کو بروقت انصاف اور میرٹ پر تفتیش ہمیشہ یقینی بنائی جائے گی اور دفتر کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب میں باغوں کا صوبہ بنانے کے لیے پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی ایکٹ 2025 کے تحت 9 اضلاع میں ہارٹی کلچر ایجنسیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ موجودہ ضلعی اتھارٹیاں ایجنسیوں میں تبدیل ہوں گی اور افسران کے انتخابات تک متعلقہ ڈی سی ذمہ دار ہوں گے۔ پی ایچ اے کے دائرہ کار میں توسیع سے شہروں میں سبزہ اور ہریالی بڑھے گی، موجودہ باغات بہتر کیے جائیں گے اور گرین ایریاز میں اضافے سے ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم ہوں گے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے ڈویژن کے مختلف مقامات بشمول اواری ہوٹل، گلبرگ اور کوٹ لکھپت ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا۔ انہوں نے اہلکاروں کو الرٹ رہنے، موثر پیٹرولنگ کرنے اور مشکوک افراد اور گاڑیوں کی مکمل چیکنگ کرنے کی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ایس پی نے کہا کہ دوران ڈیوٹی کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور اہم مقامات پر فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کی دفتر میں کھلی کچہریوں میں عوام الناس اور پولیس اہلکاروں کے مسائل سنے گئے اور موقع پر حل کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ڈاکٹر عمر نے کہا کہ دفتر کے دروازے شہریوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، سفارشی کلچر ختم کیا جائے گا، جھوٹی ایف آئی آر دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی ہوگی اور عوام کی جان و مال کی حفاظت اور انصاف کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے مختلف مقامات پر کھلی کچہریاں منعقد کی جہاں شہریوں نے اپنی شکایات اور مسائل پیش کیے۔ ڈی پی او نے تمام درخواستیں سنی اور متعلقہ افسران کو موقع پر میرٹ فوری کارروائی کے احکامات بھی جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد شہریوں کے درپیش مسائل کا فوری ازالہ، دہلیز پر انصاف اور پولیس کو عوام دوست بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کے تحت بورے والا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت اسموگ آگاہی کا دن منایا گیا۔ اس موقع پر سیاسی و سماجی شخصیات، وکلاء، تاجران اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ایم ڈبلیو ایم سی کے سینیٹری ورکرز کی جانب سے شاہراہوں کی صفائی ستھرائی کی گئی، جبکہ آگاہی واک کا مقصد فضائی آلودگی اور صحت کے نقصانات سے شہریوں کو آگاہ کرنا تھا۔ شرکاء نے شہریوں پر زور دیا کہ کوڑا کرکٹ جلانے اور غیر ضروری طور پر کھلی فضا میں جانے سے گریز کریں۔ منشن آباد میں سکولز اور کالجز کے چھٹی کے اوقات میں ٹریفک شدید جام رہنے لگا، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پنجاب بینک، نیشنل بینک روڈ اور بوائز گرلز سکولز کے قریب ریسکیو 1122 کے وہیکلز بھی ایمرجنسی میں نکلنے سے قاصر ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے پر پابندی لگائی جائے اور فوری طور پر ٹریفک وارڈنز بھی تعینات کیے جائیں۔ ملتان میں ایس پی صدر ڈاکٹر خدیجہ عمر، وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور سی پی او ملتان کی ہدایت پر عوام کو فوری اور بہترین انصاف فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ روزانہ کھلی کچہریوں کے ذریعے شہری اپنے مسائل بلا خوف پیش کر رہے ہیں اور فوری احکامات بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ پولیس اسٹیشنز میں سروس ڈیلیوری اور فوری ریلیف کے نظام کی مانیٹرنگ جاری ہے، جس سے عوام کے اعتماد اور شفاف حکمرانی کو فروغ مل رہا ہے۔ چوک سرور شہید میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت اسموگ آگاہی کا دن منایا گیا۔
इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जाम मोहम्मद असलम, वकला और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। MWMC के सैनिटरी वर्कर्स ने शाहराहों की सफाई की, जबकि आगाही वॉक के जरिए शहरियों को फ़ज़ाई आलूदगी के नुकसानात से भी आगाह किया गया और एहतियाती तदाबीर अपनाने की तलकीन भी की गई। हैदराबाद में हैस्को के चीफ फैजुल्ला डहरी ने सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी में ज़ीरो लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया, जिसके तहत यूनिवर्सिटी और हैदराबाद के 18 फीडर्स पर अब बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। वाइस चांसलर डॉक्टर अल्ताफ सियाल ने कहा कि इस इक़दाम से तलबा की तालीम और तहकीक महफूज होगी और हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटी कॉलोनी में बिजली के मसाइल हल करने के लिए कमेटी कायम की जाएगी। MAM शेख ऑडिटोरियम हॉल में मुस्तकबिल के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इखलाकी मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी ने अपने दफ्तर में ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों और मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकातें की, उनके मसाइल सुने और फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत भी जारी की। दादू में SSP कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी की हिदायत पर पुलिस पोस्ट शहीद इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तज़ा मेमन में थाना मखदूम बिलावल की हुदूद में कमांडो बशीर अहमद और PC सैयद इरशाद शाह की क़यादत में स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। जामशोरों में सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली ने सनती जोन्स में ख़वातीन की आगाही के लिए 16 दिन के आलमी मुहिम के दौरान खुसूसी सेशंस का इनेकाद करने की हिदायत की। सेशंस का मकसद ख़वातीन मुलाज़िमीन को हिरासगी से तहफ़्फ़ुज़, हुकूक और विमेन कंप्लेंट सेल में शिकायत के तरीक़ाकार से आगाह करना है। कंप्लेंट सेल के इंचार्ज सैयदा कुर्रतुल ऐन शाह ने कहा कि शेड्यूल तय करके ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को रहनुमाई फराहम की जाएगी ताकि सिंध में महफूज और मुसावी काम की जगह कायम हो। मटियारी में अक्सा मॉडल स्कूल हाला में बज़्म अदब और इनामात की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें स्कूल के तलबा, असातिज़ा और शहर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तलबा ने उर्दू, अंग्रेज़ी और सिंधी में तकारीर पेश की और कुरान की तलावत भी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर हाला डॉक्टर मज़ाहर अली ने मुअज़्ज़िज़ीन और तलबा में मेडल्स और इनामात तकसीम किए और स्कूल के तरबियती माहौल की तारीफ भी की। टंडो मोहम्मद खान में असिस्टेंट कमिश्नर की रहनुमाई में शहर में हद दखली के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें कच्चे और पक्के मकानात और दुकानों की हद दखली ख़त्म की जा रही है। तहसील बाड़ू के इलाके मुरीद शाख में आज सुबह 3 मुसल्लह अफराद ने हाजी लियाकत मेमन और राहब मेमन को अगवा की कोशिश की, जिस पर मुज़ाहमत के दौरान फायरिंग भी हुई। इस हमले में हाजी लियाकत मेमन जख्मी हुए, जबकि डाकुओं ने 20 लाख रुपए नकदी, 2 मोबाइल फ़ोन्स और 2 ATM कार्ड लूट कर फरार हुए। बिल्कुल, आज हम तहसील उबाड़ो नवाही इलाका मुरीद शाख में मौजूद है। दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आइए, आपको क्या लगता है? बेटा है आपका? अभी वो कहाँ है? वो रही नहीं आते, ढक्कनियाँ तोड़ करके गोलियाँ। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई इलाके के जो नुमाइंदे हैं, MNA, MPA, आप लोग उन लोगों को मुंतखब करते हैं, उन लोगों से रब्ता हुआ? नहीं, अच्छा कोई नहीं जाना क्या कहीं असारे बारू हेल्प ही नहीं की आ रहे किता ये पास सही ध्यान अले और कहीं आदमी असाके कहे जी बात चले ये माले एक बार भागे बदे पुलिस के पास 11 बार वक्फा किस टाइम हो रहा है? वक्फा 8:30 माना 4-5 घंटे के बाद वो ऐसा जाम साहब को फोन कराए थे जो सरकारी पार्टी का वो सिटी का जो मसला जो वही भला के मैं DSP को SP ले मारो मुझे वो तो वाले और से आए हुए के बाबा तुम मां बोला गलत जी। बिल्कुल, दुकानदार का कहना था पुलिस अभी तक कोई एक्शन में दिखाई नहीं दे रहा जी। सेवन शरीफ में हर साल की तरह इस साल भी क्रिकेट का मेला सजाया गया। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे अब्दुल सलाम सोलंकी। जी अब्दुल सलाम, बताइएगा। मौजूद हो सेवन के क्रिकेट ग्राउंड में, जहां हर साल की तरफ इस साल भी क्रिकेट का मेला सज गया है। मजीद यहाँ पर जो सरबराह है उनसे बात करते हैं कि ये कितने दिन मेला चलेगा और ये कौन सी टीमें यहाँ पर हिस्सा ले रही है और ये कितने दिन मेला चलेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ पे 7 टीमें हैं, 7 ऑनर हैं सेवन के जो सीनियर खिलाड़ी है, उन्होंने टीम ऑन की हुई है
اور دادو سے، کوٹڑی سے، جامشورو، سیون، جہانگارہ، بھان، پورے تعلقے سے جو پلیئر ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ 25 دن ایونٹ چلے گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑا مزہ کریں گے، انجوائے کریں گے۔ یہ جو کرکٹ کے شوقین ہیں بڑی تعداد میں آتے ہیں، یہاں پہ میچ دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور ان کا اچھا ٹائم اسپینڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ 7 کے اس اسٹیڈیم پہ۔ اور ہم اعلیٰ اداروں سے یہی درخواست کریں گے کہ جو منی اسٹیڈیم بن رہا ہے ان پہ توجہ دیں۔ ان میں جو مٹیریل استعمال کر رہے ہیں وہ بڑا ناقص کر رہے ہیں۔ گراس ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، وکٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پہ بڑی ٹیمیں ہیں، بڑے کھلاڑی یہاں پہ نکلے ہیں، فرسٹ کلاس بھی کھیلے ہیں، تو ہماری ہیلپ کریں۔ یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ آگے کھیلنا چاہ رہے ہیں، ان کو سپورٹ کریں۔ یہ جو ہم پروگرام کروا رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے بڑا میسیج ہے کہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آئیں، اپنے آپ کو یہاں پہ منوائیں، نہ کہ یہ جو بری ایکٹیویٹیز میں جائیں یا منشیات ہے 7 کا جو ماحول ہے۔ تو یہاں پہ آئیں گے وہ اپنا فٹنس کے حوالے سے کرکٹ کھیلیں گے، انجوائے کریں گے، اور ایک ماہ ان کا ایسے اچھا گزر جائے گا کہ بری ہیبٹ سے وہ بچیں گے، کسی جو خراب عادتیں وہاں سے بچیں گے۔ یہاں پہ آئیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، دیکھیں گے، یہ بڑا ان کے لیے جو اچھا دن ہے، اچھا میلہ ہے، ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ کی باتیں سنیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہی میلہ سجا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 25 دن کا میلہ ہوتا ہے جس میں مختلف شہروں سے ٹیمیں آتی ہیں اور اپنا حصہ لیتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان نشہ پتہ کرتے ہیں ان سے بچ بھی سکتا ہے۔ یہ پروگرام اپنی لیول پہ ہم کرتے ہیں، سرکار کا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور ہمیں اس لیے سرکار کی طرف سے مدد کی جائے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سب کیمپس رینالہ خرد میں ایک خوبصورت کلچر شو کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اصغر قادری کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، گزشتہ روز پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی وائس چانسلر کی زیر سرپرستی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اکاڑا کیمپس میں ٹینٹ پیکنگ اور فوڈ فیسٹیول 2025 کے تحت ایک شاندار صحت مندانہ ثقافتی شو کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ یہ پروگرام زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اکاڑا کیمپس اور النساء ویلفیئر سوسائٹی اکاڑا کے باہمی اشتراک سے منعقد ہوا، جو کہ شہدائے فوج و پولیس سے منسوب کیا گیا۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد نہ صرف طلباء کی حوصلہ افزائی تھا بلکہ شہر کی عوام، کمیونٹی اور اداروں کے درمیان رابطے، اشتراک اور باہمی تعاون کو مضبوط بنانا بھی تھا۔ زرعی یونیورسٹی دیپال پور کیمپس اکاڑا میں ثقافت، کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے ایک تاریخی، دلکش، خوبصورت ٹینٹ پیکنگ فیسٹیول، کلچر ڈسپلے، فوڈ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد علاقے میں مثبت ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینا، نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا، پنجاب کی روایتی ثقافت کو اجاگر کرنا تھا، جس میں مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، ڈاکٹر نازیہ احسان ڈائریکٹر ڈی ایف اے اینڈ یو اے، راؤ محمد اجمل خان سابق ایم این اے، مہر محمد یوسف انچارج سی سی ڈی اکاڑا، چوہدری ظفر اقبال ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر اکاڑا، رائے محمد یاسین اویسی چیف ایگزیکٹو النساء ویلفیئر سوسائٹی اکاڑا، سید ندیم مقصود جعفری الخدمت ویلفیئر کونسل رینالہ خرد، حاجی عامر چودھری سترا پنجاب، ایم سلیم طاہر تعلیمی سکالر، شفقت رسول قمر پی ایس او 2 ڈی سی او اکاڑا و دیگر علماء، اساتذہ، وکلاء، سماجی کاروباری، سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر 320 گھڑ سوار تند و تیز، چاقو چوبند، پورے جوش و جذبے، چست و چالاکی سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں ماہر تصور ہوتے رہے۔ ڈولوں کی تھاپ پر ہزاروں شائقین بھنگڑے ڈالتے اور داد دیتے دکھائی دیتے رہے۔ نوجوانوں کے لیے صحت افزائی کا پیام عطا کے تمام ثقافتی اشیاء کو فوقیت دی گئی۔ پوری یونیورسٹی میں ہر طرف رنگوں کی برسات چھک رہی تھی۔ اختتام پر کامیاب امیدواروں کو نقد رقم، شیلڈز اور ٹرافیوں سے نوازا گیا۔ اصغر قادری، اسپیشل ٹی وی، چوچک۔ آپ دیکھ رہے تھے اصغر قادری کی رپورٹ۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔